بادلوں میں گھری سیاہ رات ڈھل رہی ہے۔ کمرے میں ایک موم بتی جل رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دو لوگ ہیں۔ باہر برآمدے میں ایک بکری مسلسل شور کر رہی ہے، شاید وہ بادلوں سے ڈر رہی ہو۔ یہ شیر محمد کا گھر ہے۔ شیر محمد ڈھول بجانے کا کام کرتا ہے۔ اس کا 3 سال کا ایک ہی بچہ ہے جو اس وقت تیز بخار میں جل رہا ہے۔ بیوی سخت بے چین ہے اور شیر محمد سے بار بار کہے جا رہی ہے کہ وہ بچے کو حکیم کے پاس لے چلے۔ پچھلے ہفتے بھی اسے بخار ہوا تھا اور تب بھی حکیم کی دوا سے آرام آ گیا تھا، مگر شیر محمد نے ابھی تک اس دوا کا ادھار بھی نہیں چکایا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب کس سے ادھار مانگے۔ ذہن میں کئی نام آتے تو تھے مگر انہیں جھٹک دیتا۔ پیدائشی غریب تھا مگر یوں کسی سے ادھار مانگنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ دیوار پر بندھا ہوا ڈھول لٹک رہا تھا، وہی ڈھول جو اس کا باپ اور دادا بجاتے آئے تھے۔ بچے کو چارپائی پر لٹایا تھا، ماں اس کے سرہانے اور سامنے کی چارپائی پر ایک طرف وہ خود بیٹھا تھا۔ بیوی کی ضد جاری تھی کہ وہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرے۔ بستی میں عنقریب کوئی شادی بھی نہیں تھی۔ شیر محمد کے جی میں نہ جانے کیا آیا۔ وہ اٹھا اور دیوار سے ڈھول اتار کر اپنے سامنے رکھ لیا، پھر اس کی رسیاں کسنے لگا۔ اس کی بیوی روتے ہوئے بولی، میرا بچہ تڑپ رہا ہے۔ شیر محمد نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ رسیاں کسنے کی رفتار تیز کر دی۔ وہ رسیاں کستا پھر ڈھیلی کر دیتا، ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی تکرار اور بچے کی آہو بکا بھی جاری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل بھی گرج اٹھتا۔ شیر محمد سر جھکائے رسیاں کسنے اور ڈھیلی کرنے میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد بچہ سو گیا اور شیر محمد کی بیوی بھی اپنے بچے کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ شیر محمد اس کے بعد بھی کافی دیر تک رسیاں کستا رہا اور کھولتا رہا۔ صبح ہو گئی، بچے کا بخار ابھی تک کم نہ ہوا۔ ماں نلکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کی پیشانی پر پٹیاں باندھ رہی ہے۔ شیر محمد بچے کی چارپائی کی زیریں طرف بیٹھا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ دوسرے گاؤں سے لوگ ہیں۔ وہاں کے زمیندار صاحب کے ہاں سالوں بعد کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی خوشی میں شیر محمد کو ڈھول بجانا ہے۔ شیر محمد اس دعوت کو نیک شگون سمجھتا ہے اور تیز قدموں سے واپس آتا ہے۔ بیوی کو بتاتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پیسے آنے والے ہیں، بچے کی دوا آ جائے گی، گھر میں دوبارہ سکون آ جائے گا۔ شیر محمد اپنے بچے کی پیشانی کو چومتا ہے جو آگ کی طرح سلگ رہا ہے، ڈھول اٹھاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ زمیندار صاحب کا گھر پوری طرح سجایا گیا، اور کیوں نہ سجایا جاتا، آخر ان کے لاڈلے نومولود کی خوشی تھی۔ شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر ہی ہے۔ شیر محمد کا جسم تو ساتھ ہے مگر دل شاید بچے کی پیشانی میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ آخر تقریب شروع ہوتی ہے اور وہ ڈھول پیٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس کا آبائی پیشہ ہے اور جب وہ ڈھول بجاتا ہے تو محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ شیر محمد نے آج بھی 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس کا جی مطمئن بھی ہے مگر دل میں ایک ہی بات ہے کہ جلد سے جلد یہاں سے فارغ ہو۔ لیکن زمیندار صاحب کے گھر بھی بڑی خوشی ہے۔ جلد فراغت کا کوئی موقع نہیں۔ ڈھول کی آواز سے پورا مجموعہ وجد میں ہے لیکن ہر تاپ پر شیر محمد کے دل پر ایک زخم لگتا ہے۔ کس قدر عجیب یہ منظر ہے کہ آدمی کا پیشہ اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ تقریب جاری رہی، پیسوں کی برسات بھی چلتی رہی اور دن بھی ڈھلتا رہا۔ جب سپہر ہو چکی اور شیر محمد کو پھر بھی گھر جانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اس طاقت سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ جیسے وہ ڈھول نہ ہو بلکہ کوئی بند دروازہ ہو جس کے پیچھے اس کا کوئی پیارا قید ہو۔ شیر محمد کی اس ادا پر مجموعہ مزید وجد میں آ گیا اور پیسوں کی بارش شروع کر دی۔ آخرکار شام ہوئی۔ شیر محمد نے اپنا اور اپنی بیوی کا کھانا ایک کپڑے میں بندھوایا، پیسوں کی پوٹلی بھی محفوظ کی اور گھر کو نکلا۔ اسے یہ سفر پیدل کرنا تھا۔ جب وہ نکلا تب مغرب کی آذان ہو رہی تھی۔ ڈھول اس نے کمر پر باندھ لیا تھا اور گھبراہٹ میں تقریباً بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے گاؤں میں داخل ہوا۔ بھاگتے ہوئے جسم کے ساتھ ڈھول جب اس کی کمر سے ٹکراتا تو ایک عجیب آواز پیدا ہوتی۔ شیر محمد عشاء کے وقت اپنے گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ یہ آواز بھی اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں سفر کر رہی تھی۔ ایک گلی سے ہوتے ہوئے دوسری گلی میں جا نکلا۔ یہ آواز شیر محمد کی چاپ تھی یا شاید وہ ڈھول شیر محمد کے وجود اور اس کی تمام حدود کا اثبات تھا۔ بھاگتا ہوا وہ اپنی گلی میں داخل ہوا تو بیوی دروازے میں سر
झुकाए बैठी थी। शेर मोहम्मद ने उसके कंधे हिलाए तो उसने चेहरा ऊपर किया। गालों पर कितने ही आंसू सूख चुके थे। शेर मोहम्मद तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बच्चा चारपाई पर लेटा था। जल्दी से उसके पास आया, देखा तो बच्चा इस दुनिया में नहीं था। शेर मोहम्मद ने ढोल कमर से उतारकर सामने रख लिया। इतनी देर में बीवी भी अंदर चली आई और चारपाई के पास खड़े होकर बीन करने शुरू कर दिए। शेर मोहम्मद ने सारे पैसे बच्चे की लाश के पास रख दिए। बीवी बीन करती जाती है और शेर मोहम्मद ढोल की रस्सियां कस रहा है। जब सारी रस्सियां कस लीं तो अपने मकान की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। रात के शायद 11 बजे थे। ढोल की आवाज सुनकर एक हमसाया जाग उठा और किसी से पूछने लगा कि ये ढोल कहाँ बजता है। जवाब में एक आवाज आई, सो जाओ। शेर मोहम्मद पागल हो गया है। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द आज भी ऐसे कई किरदार हैं जो अपनी गुर्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके बच्चे इस तरह से ही भूखे और प्यासे और बीमारी से हलकान हो रहे हैं। खुदारा ऐसे मोहल्लेदारों की खबर जरूर लिया करें। क्या पता कि कोई और शेर मोहम्मद आपके नजदीक रहता हो और इसी मजबूरी की वजह से उसका बच्चा फना होने के करीब पहुंच चुका हो। ऐसे लोगों की दिल खोल कर मदद किया करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपका ज़मीर जगाने के लिए बहुत मुअस्सिर साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल राहे हयात सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो के बारे में हमें जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।